سرکار کے دادا، کیا نام ہے سرکار کے دادا کا؟ حضرت عبد المطلب. سبحان اللہ. آج صاحب حضرت آنے سے 10-15 روز قبل سرکار ماں کے شکم میں ہے. ایک بادشاہ گزرا، ابرہہ بادشاہ یمن کا بادشاہ تھا. یمن میں اس نے خانہ کعبہ بنایا. کہا لوگوں مکے کے کعبے کو چھوڑ دو، یمن کے کعبے کا طواف کرنے آؤ. تھے تو جاہل، تھے تو بے دین، لیکن جانتے تھے کہ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی گھر کا طواف جائز نہیں ہے. سبحان اللہ. اس نے خانہ کعبہ بنایا طواف کرنے کے لیے. پوری قوم نے اس میں پخانہ کر کے اس کعبہ کو بھر دیا. پریشان ہو گیا. کہا جب تک مکے کے کعبے کو گرا نہیں دوں گا، منہدم نہیں کر دوں گا، لوگ میرے کعبے کا طواف نہیں کریں گے. ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا اور خانہ کعبہ کو گرانے آیا، ڈھانے آیا. میدان عرفات کے قریب مزدلفہ کی بائیں طرف وادی محصر میں آ کر ڈیرا ڈال دیا. سرکار عبد المطلب آپ کے اونٹ وادی محصر میں چل رہے تھے. ابرہہ بادشاہ نے قبضے میں لے لیا. حضرت کے دادا کو پتا چلا کہ ایک بہت بڑا بادشاہ آیا ہے، ہاتھیوں والی فوج لے کر کے آیا ہے اور خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا، گرانے آیا، منہدم کرنے آیا ہے اور میری اونٹ کو قبضے میں لے لیا ہے. حضرت عبد المطلب گئے ابرہہ بادشاہ سے ملنے کے لیے. ابرہہ بادشاہ سوچا کہ آئے کچھ بات ہوگی، کچھ لے لو، کچھ دے لو. ایسا کرو کہ ایک سال ہمارے کعبہ کا طواف ہو جائے، ایک سال تمہارے کعبہ کا طواف ہو جائے. ایسی باتیں کرنے کے لیے آیا وہ. حضرت عبد المطلب نے فرمایا او ابرہہ بادشاہ، تیری سپاہیوں نے، تیری فوج نے میرے اونٹ کو قبضے میں لے لیا ہے، میری اونٹ کو واپس کرو. ابرہہ بادشاہ حیران ہوا. آپ کعبے کے متولی نہیں؟ کہا ہاں کعبے کے متولی ہوں. خانہ کعبہ کی چابی آپ کے پاس نہیں؟ کہا میرے ہی پاس ہے. پھر یہ کعبے کی بات نہیں کرتے، اونٹ کی بات کر رہے ہو. آپ کو پتا نہیں ہے میں کتنی بڑی فوج لے کر کے آیا. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تیری خام خیالی ہے، تو سمجھتا کعبہ میرا ہے. نہیں، اونٹ میرا مال ہے، میں اپنے مال کو لینے آیا ہوں. کعبہ میرا نہیں، کعبے کا مالک کوئی اور ہے. کہا کعبے کا کون مالک ہے؟ کہا کعبے کا وہ مالک ہے جو تیرا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے. وہ تجھ سے بات کرے گا، میں کون ہوتا ہوں بات کرنے والا؟ کعبہ جانے، کعبہ والا جانے. میرا اونٹ ہے، مجھے واپس کرو. اونٹ واپس لے کر کے سرکار کے دادا تشریف لے آئے، لیکن دل میں بے چینی ہے، پریشانی ہے کہ الہی میرے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں، فوج نہیں. اتنی بڑی فوج لے کر کے تیرے پاک گھر بیت اللہ کو گرانے آیا ہے. الہ العالمین تو جانتا ہے میرے پاس طاقت و قوت نہیں، فوج نہیں، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بڑے زبردست فوج لے کر کے تیرے کعبہ کو گرانے آیا ہے. وعلیکم السلام. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. کہیے آمین. ہمارے بچے سلام، یہی کل کے آنے والے کل ہے. یہ بادشاہ سے بات کر کے حضرت عبد المطلب گھر آئے، لیکن پریشان ہے، نیند نہیں آ رہی ہے. پریشانی کے عالم میں رات گزر گئی. صبح ہوئی. کہا بیٹی آمنہ میرے ساتھ آؤ، چلو بیت اللہ میں چل کر دعا کرتے ہیں. حضرت آمنہ خاتون کو لے کر سرکار کے دادا خانہ کعبہ میں گئے اور خانہ کعبہ کے دیوار کو پلک پکڑ کر دعا کرتے. الہ العالمین تو جانتا ہے میرے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں، فوج نہیں جو ابرہہ بادشاہ کا مقابلہ کرے. الہ العالمین جس
تمام نبیوں نے رسولوں نے اس بچے کی بشارت دی ہے جو آمنہ کے پیٹ میں ہے. الہ العالمین اس بچے کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں خانہ کعبہ کی حفاظت فرما. سبحان اللہ. حضرت آمنہ دعا کر رہی ہیں. آج دعا کا ٹائم نہیں ہمارے پاس, مزدوری کر لیتے ہیں. بڑے بدنصیب ہیں وہ جو دعا میں شریک نہیں ہوتے. فرض پڑا جناب صاحب بھاگ جاتے. میں یہ نہیں کہتا نماز نہیں ہوئی, ثواب میں کمی رہ گئی, لیکن مزدوری ملنے کا ٹائم تھا, مقدر بدلنے کا ٹائم تھا, اپنے حالات کو بنانے کا ٹائم تھا, بھاگ جاتے ہیں پھینک کر کے لوگ. مزدوری کرو تو مزدوری لے کر کے جایا کرو. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. سبحان اللہ. دعاؤں میں شریک ہوا کرو, دعائیں مانگا کرو. الہ العالمین میں گنہگار ہوں, خطا کار ہوں, سیاہ کار ہوں. الہ العالمین آسمان کے ستارے سے زیادہ میرے گناہ, درختوں کے پتوں سے زیادہ میرے گناہ, الہ العالمین سمندروں کے قطرات سے زیادہ میرے گناہ. پر الہ العالمین تیرا در چھوڑ کر میں جاؤں کا. بندہ جب روئے گا یقین جانو جب آنسو نکل جاتا ہے اللہ اپنے رحمت سے اس کے آنسو کو صاف کرتا ہے. سبحان اللہ. مانگنے کی عادت ڈالو. حضرت آمنہ رو رہی ہے, دعائیں کر رہی ہے. دعا سے فارغ ہوئی, آواز آئی عبد المطلب تم اکیلے دعا مانگتے بات کچھ اور ہوتی. اکیلی آمنہ دعا مانگتی بات کچھ اور ہوتی. مکے والے دعا مانگتے بات کچھ اور ہوتی. چودھری دعا مانگتے بات کچھ اور ہوتی. پر یہ دعا کو رد کیسے کروں؟ آمنہ میرے محبوب کو اپنے پیٹ میں لے کر کے آئی ہے. سبحان اللہ. اور جاؤ, میں نے دعا ایسی قبول کی ہے, ایسی دعا قبول کی میں نے کہ مکے کے چودھری ہو ایک طرف ہو جاؤ, سردار ہو ایک طرف ہو جاؤ, پیسے والے لوگ ایک طرف ہو جاؤ, ساری کائنات ایک طرف ہو جائے. صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اللہ فرماتا ہے میرے اے عبد المطلب سارے مکے والے ایک طرف ہو جاؤ. اے جبرائیل اپنی طاقت ایک طرف رکھ لے, میکائیل ایک طرف ہو جا, اسرائیل اپنی قوت ایک طرف رکھ لے, اسرافیل ایک طرف ہو جا, ساری کائنات ایک طرف ہو جا. کیا مطلب؟ کہ سب ایک طرف ہو جاؤ. ابرہہ کے ہاتھی لڑیں گے, مجھ خدا کی چڑیا لڑے گی. سبحان اللہ. کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں, قرآن ہے قرآن. ہاں آپ کہو گے کہ قصہ سنایا, نہیں نہیں قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. سبحان اللہ. پرندے کا ذکر, اس چڑیا کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. ابابیل کا کتنے بڑی چڑیا ہوتی ہے وہ, ماتر 1 تولے کی ہوتی ہے, اس سے زیادہ وزن اس کے اندر نہیں ہوگا. 1 تولے کی. کہاں ہاتھی, کہ ابرہہ کے ہاتھی لڑیں گے, مجھ خدا کی بنائی ہوئی تولے کی چڑیا لڑے گی. سبحان اللہ. ادھر سے ابرہہ کے ہاتھی چلے, ادھر بادل سے آ گئے خانہ کعبہ کے اوپر. جیسے فوج کسی ملک میں لڑائی ہوتا ہے, فوج اپنا کمانڈر کو کہتا تیار ہو جاؤ, جیسے ہی میں اشارہ کروں گا بارش شروع کر دینا. اللہ کی فوج ابابیل کی شکل میں آ کر کے کھڑی ہو گئی, انتظار ہے. فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل. تولے کی چڑیا, چھوٹی چھوٹی چوچ ہے, ننے مننے چھوٹی چھوٹی کنکڑی اپنے پنجوں میں دبا رکھی ہے.
انتظار ہے کہ ادھر سے اشارہ ملے, ادھر بم کی بارش میں کرنا شروع کر دوں. لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ جیسے ابرہا کی ہاتھی پہنچے, اللہ کا حکم ہوا ہے پرندوں چلو بم برساؤ, ایک ایک کنکر 7 ہاتھیوں کے پار گزر گئے. سبحان اللہ. اور ایسے ہی وہ فوج بھاگی کہ ان کے ہاتھیوں کے قدم کے نیچے ہی آ کر کے بادشاہ بھی اور ساری فوج کچلی گئی, ماری گئی. آج بھی پروردگار عالم اسی طاقت و قوت اور شان کے ساتھ موجود ہے. ہمارا ایمان ہے. آج جو تم پریشان ہوتے ہو کہ کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے بن جاؤ, اللہ تمہارا بن جائے گا. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, ایسا کر دیا ان ہاتھیوں کو جیسے جانور چبا کر کے چارے کو کر دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. ایسا چبائے ہوئے چارے کی طرح ان ہاتھیوں کو ان پرندوں نے کر دیا.